حدیث نمبر 1851۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی سوال کرنے کی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز نہیں؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ ایک ٹاٹ ہے جو ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں میرے پاس لاؤ۔ وہ انہیں آپ کے پاس لایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، انہیں کون خریدتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا، میں انہیں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، درہم سے زیادہ کون بڑھتا ہے؟ پھر کسی اور آدمی نے کہا، میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے وہ دونوں چیزیں اسے دے دی اور 2 درہم لے کر اس انصاری کو دیے اور فرمایا، ان میں سے ایک کا کھانا لے کر اپنے گھر والوں کے سپرد کرو اور دوسرے سے ایک کلہاڑا لے کر میرے پاس آؤ۔ پس وہ اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ لگایا، پھر فرمایا، جا اور لکڑیاں اکٹھی کر اور فروخت کر اور میں 15 روز تک تمہیں نہ دیکھوں۔ وہ آدمی گیا اور لکڑیاں اکٹھی کر کے فروخت کرتا رہا۔ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم ہو چکے تھے۔ اس نے کچھ رقم کے کپڑے خریدے اور کچھ سے غلہ خریدا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ تم سوال کرو اور روز قیامت تمہارے چہرے پر نقطہ ہو، کیونکہ صرف 3 اشخاص، انتہائی محتاج شخص، تاوان تلے دبے ہوئے شخص اور دیت کی تکلیف سے 2-4 شخص کے لیے سوال کرنا جائز ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روز قیامت کے الفاظ تک بیان کیا ہے۔ حدیث اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1852۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فاقے میں مبتلا ہو جائے اور وہ اسے لوگوں پر پیش کرے تو اس کا فاقہ دور نہیں ہوگا، اور جو شخص اس کے متعلق اللہ سے عرض کرے تو قریب ہے کہ اللہ جلد موت دے کر یا بدیر دولت مندی دے کر اسے غنا عطا فرما دے۔ اس کی سند حسن ہے۔ فصل ثالث۔ حدیث نمبر 1853۔ ابن فراسی اپنے باپ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں سوال کر لیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر تم نے ضرور ہی مانگنا ہو تو پھر صالح لوگوں سے سوال کر۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1854۔ ابن سعدی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے صدقات وصول کرنے پر مامور فرمایا۔ جب میں اس کام سے فارغ ہوا اور وہ ان کے سپرد کر دیے تو انہوں نے تنخواہ لینے کے لیے مجھے حکم فرمایا، تو میں نے عرض کیا، میں نے تو محض اللہ کی خاطر یہ کام کیا تھا اور میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، جو دیا جائے اسے قبول کر، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ کام کیا تھا تو آپ نے بھی مجھے تنخواہ پیش کی تو میں نے بھی تمہاری طرح ہی عرض کیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا، جب بن مانگے کوئی چیز تمہیں دے دی جائے اسے کھاؤ اور صدقہ کرو۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1855۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرفہ کے روز ایک آدمی کو لوگوں سے سوال کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے فرمایا، کیا تم اس روز اور اس جگہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگ رہے ہو؟ انہوں نے درے کے ساتھ اس کی پٹائی کی۔ اس روایت کی کوئی اصل نہیں، یعنی یہ انتہائی ضعیف ہے۔
حدیث نمبر 1856 عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، لوگو تم جان لو کہ طمع فقر ہے، جبکہ لوگوں سے نا امید گناہ ہے، کیونکہ جب آدمی کسی چیز سے نا امید ہو جاتا ہے تو وہ اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کی بھی کوئی اصل نہیں۔ حدیث نمبر 1857 صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو صوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں ضمانت دیتا ہوں اور آپ کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے تھے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1858 ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا جبکہ آپ مجھ سے شرط قائم کر رہے تھے کہ تم نے لوگوں سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا کوڑا گر جائے تو اس کا سوال بھی نہیں کرنا حتیٰ کہ تم نیچے اتر کر خود اسے پکڑو۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ باب سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت کا بیان۔ فصل اول۔ حدیث نمبر 1859 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر احد پہاڑ جتنا سونا میرے پاس ہو تو مجھے خوشی ہوگی کہ 3 دن کے بعد اس میں سے کچھ بھی میرے پاس باقی نہ بچے بجز اس کے جسے میں قرض کی ادائیگی کے لیے رکھ لوں۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1860 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما، جبکہ دوسرا کہتا ہے، اے اللہ، بخیل کو تباہی سے دوچار کر۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1861 اسماء رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کر لیکن شمار نہ کر، ورنہ اللہ تجھے بھی گن گن کر دے گا۔ مال کو روک کر نہ رکھ، ورنہ اللہ تجھ سے روک لے گا، اور جتنا ہو سکے عطا کرتے رہو۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1862 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1863 ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم اگر تو زائد ضروریات خرچ کر دے تو وہ تیرے لیے بہتر ہے، اور اگر تو اسے روک رکھے تو وہ تیرے لیے برا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق رکھ لینے پر تجھ پر کوئی ملامت نہیں، اور اپنے زیر کفالت افراد پر پہلے خرچ کر۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1864 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل اور صدقہ کرنے والے کی مثال ان 2 آدمیوں کی سی مثال ہے جن پر لوہے کی زرہیں ہیں، اور ان کے ہاتھ ان کے سینے اور ہنسلی تک بندھے ہوئے ہیں۔ جب صدقہ کرنے والا صدقہ کرتا ہے تو وہ زرہ کشادہ ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب بخیل صدقہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ تنگ ہو جاتی ہے اور ہر کڑی اپنی جگہ پر آ جاتی ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1865 جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم روز قیامت اندھیروں کا باعث ہوگا، اور مزید کی حرص بخل سے بچو، کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اور باہم قتل و غارت کرنے اور محارم کو حلال کرنے پر انہیں آمادہ کیا۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1866
حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کیا کرو کیونکہ تم پر ایسا وقت بھی آئے گا کہ آدمی اپنا صدقہ لیے پھرے گا لیکن وہ ایسا شخص نہیں پائے گا جو اسے قبول کر لے۔ آدمی جس کے پاس وہ جائے گا کہے گا اگر تم کل اسے لے آتے تو میں اسے قبول کر لیتا جبکہ آج مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1867۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول اجر و ثواب کے لحاظ سے کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ جو تو تندرستی میں کرے جبکہ مال کی حرص تم پر غالب ہو اور تجھے فقر کا اندیشہ بھی ہو اور تنگری کا طمع بھی اور صدقہ کرنے میں دیر نہ کر حتیٰ کہ جب سانس حلق تک پہنچ جائے اور تو کہے اتنا مال فلاں کے لیے اور اتنا فلاں کے لیے جبکہ وہ تو از خود فلاں کا ہو چکا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1868۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ کعبہ کے سائے تلے تشریف فرما تھے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا رب کعبہ کی قسم وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ میں نے عرض کیا میرے والدین آپ پر قربان ہو وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زیادہ مال والے لیکن وہ لوگ جنہوں نے کہا اس طرف بھی اس طرف بھی اور اس طرف بھی اپنے آگے اپنے پیچھے اور اپنے دائیں اپنے بائیں جبکہ ایسے لوگ کم ہے۔ متفق علیہ۔ فصل ثانی۔ حدیث نمبر 1869۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی شخص اللہ کے قریب ہے جنت کے قریب اور لوگوں کے قریب ہے اور جہنم سے بعید ہے جبکہ بخیل شخص اللہ سے دور جنت سے بعید لوگوں سے بعید اور جہنم کے قریب ہے اور جاہل سخی اللہ کو عابد بخیل سے زیادہ پسند ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1870۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے قریب المرگ 100 درہم صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1871۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنی موت کے قریب صدقہ کرتا ہے یا غلام آزاد کرتا ہے تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو شکم سیر ہونے کے بعد ہدیہ کرے۔ احمد نسائی دارمی ترمذی اور انہوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1872۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل اور بد اخلاقی جیسی خصلتیں کسی مومن میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1873۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد و لڑائی پیدا کرنے والا بخیل اور احسان جتلانے والا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1874۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی میں انتہائی حرص اور انتہائی بزدلی جیسی خصلتیں بری ہیں۔ اس کی سند صحیح ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث حرص و طمع اور اپنے ایمان اکٹھے نہیں حرص و طمع اور ایمان اکٹھے نہیں ہو سکتے ہم انشاءاللہ تعالی کتاب الجہاد میں ذکر کریں گے۔ فصل ثالث۔ حدیث نمبر 1875۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون ملیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس کے ہاتھ زیادہ دراز ہیں۔ وہ لکڑی لے کر اپنے بازو ناپنے لگے تو سودا رضی اللہ عنہا کے ہاتھ ان میں سے زیادہ دراز تھے۔
پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ان کے ہاتھ لمبے ہونے سے مراد صدقہ تھی، اور ہم میں سے زینب رضی اللہ عنہا سب سے پہلے آپ سے جا ملی، اور وہ صدقہ کرنا پسند کیا کرتی تھی۔ بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں لمبے ہاتھ والی مجھے سب سے پہلے ملے گی۔ وہ بیان کرتی ہیں، وہ یہ جاننے کے لیے ان میں سے کس کے ہاتھ دراز ہے، وہ باہم اپنا ہاتھ ناپا کرتی تھی۔ پس زینب رضی اللہ عنہا ہم میں سے ہاتھ زیادہ لمبے تھے، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتی تھی اور صدقہ دیا کرتی تھی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1876۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی نے کہا میں صدقہ کروں گا، وہ اپنا صدقہ لے کر باہر نکلا تو اس نے اسے کسی چور کے ہاتھ میں تھما دیا۔ صبح ہوئی تو باتیں ہونے لگی کہ رات کسی چور پر صدقہ کر دیا گیا، تو اس آدمی نے کہا، اے اللہ، ہر قسم کی حمد تیرے ہی لیے ہے، کسی چور پر صدقہ کر دیا گیا، میں ضرور صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور اسے کسی زانیہ کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو باتیں ہونے لگی کہ رات کسی زانیہ پر صدقہ کر دیا گیا۔ پھر اس آدمی نے کہا، اے اللہ، ہر قسم کی حمد تیرے ہی لیے ہے، میں نے کسی زانیہ پر صدقہ کر دیا، میں ضرور صدقہ کروں گا۔ وہ صدقہ لے کر نکلا اور کسی مالدار شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ صبح ہوئی تو لوگ بڑے تعجب سے باتیں کرنے لگے کہ رات کسی مالدار شخص پر صدقہ کر دیا گیا۔ اس نے کہا، اے اللہ، ہر قسم کی حمد تیرے ہی لیے ہے، میں نے چور، زانیہ اور مالدار شخص پر صدقہ کر دیا۔ اسے خواب میں بتایا گیا، تم نے جو چور پر صدقہ کیا تو ممکن ہے کہ وہ چوری کرنے سے باز آ جائے، رہی زانیہ تو ممکن ہے کہ وہ زناکاری سے باز آ جائے، اور رہا مالدار شخص تو شاید کہ وہ عبرت حاصل کرے اور اللہ کے عطا کردہ مال میں سے خرچ کرے۔ بخاری مسلم اور الفاظ حدیث امام بخاری کے ہیں۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1877۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اثنا میں کہ ایک آدمی صحرا میں تھا کہ اس نے بادلوں میں ایک آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو۔ وہ بادل وہاں سے الگ ہوا اور اس نے اپنا پانی سنگریزوں والی زمین پر برسایا، تو ان نالیوں میں سے ایک نالی نے وہ سارا پانی سمیٹ لیا۔ پھر وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا اپنی کسی کے ذریعے پانی کے بہاؤ کے رخ بدل رہا ہے۔ اس آدمی نے اس سے دریافت کیا، اللہ کے بندے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، فلاں۔ اس نے بالکل وہی نام بتایا جو اس نے بادلوں میں سنا تھا۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کے بندے، تم نے میرا نام کیوں پوچھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے اس بادل میں جس کا یہ پانی ہے ایک آواز سنی کہ وہ تمہارا نام لے کر کہہ رہا تھا، فلاں شخص کے باغ کو سیراب کرو، تم اس میں کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا، جو تم نے یہ کہہ دیا، تو اب سنو، میں اس کی پیداوار کا تہائی حصہ صدقہ کرتا ہوں، تہائی حصہ میں اور میرے اہل و عیال کھاتے ہیں، اور اس کا تہائی حصہ اس باغ پر خرچ کر دیتا ہوں۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1878۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بنی اسرائیل کے 3 آدمی تھے، برس میں مبتلا شخص، گنجا اور اندھا۔ اللہ نے انہیں آزمانے کا ارادہ فرمایا تو ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ برس کے مریض شخص کے پاس آیا تو کہا، تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ اور خوبصورت جلد، اور یہ بیماری مجھ سے ہٹا دی جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، اس نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کا مرض جاتا رہا اور اسے بہترین رنگت اور بہترین جلد عطا کر دی گئی۔ اس فرشتے نے پوچھا، تمہیں کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا، اونٹ، یا اس نے کہا، گائے۔ اسحاق راوی کو شک ہوا کہ برس کے مریض اور گنجے ان دونوں میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے
گائے کہا۔ فرمایا اس سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی تو اس فرشتے نے کہا اللہ ان کے بارے میں تمہیں برکت عطا فرمائے۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر وہ گنجے کے پاس گیا تو اس نے کہا تمہیں کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت زلفیں اور مجھ سے یہ تکلیف دور کر دی جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھے ناپسند کرتے ہیں۔ راوی نے کہا اس نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ تکلیف جاتی رہی، اسے خوبصورت زلفیں عطا کر دی گئی۔ پھر اس نے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا گائے۔ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی اور فرشتے نے کہا اللہ اس میں تمہیں برکت عطا فرمائے۔ راوی نے کہا پھر وہ نابینا شخص کے پاس گیا تو کہا تمہیں کون سی چیز زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے میری بصارت لوٹا دے تاکہ میں اس کے ذریعے لوگوں کو دیکھ سکوں۔ راوی نے کہا اس نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اسے اس کی بصارت لوٹا دی۔ پھر اس نے پوچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ پھر اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ پھر اونٹ، گائے اور بکری نے بچے دیے تو اس برس والی کے ہاں وادی بھر اونٹ ہو گئے اور اس کے ہاں وادی بھر گائے ہو گئی اور اس نابینے کے ہاں وادی بھر بکریاں ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر وہ فرشتہ اسی صورت و حیت میں برس میں مبتلا شخص کے پاس آیا اور اس نے کہا مسکین آدمی ہو، دوران سفر اسباب ختم ہو چکے ہیں، آج مجھے صرف اللہ کا سہارا ہے، یا پھر میں تم سے اس ذات کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے بہترین رنگت اور بہترین جلد اور مال عطا کیا کہ تم مجھے ایک اونٹ دے دو جس کے ذریعے میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا حقوق بہت زیادہ ہے، کس کس کو دوں؟ اس فرشتے نے کہا ایسے لگتا ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، کیا تم برس میں مبتلا نہیں تھے؟ لوگ تجھے ناپسند کرتے تھے اور تم فقیر تھے، اللہ نے تمہیں مال عطا کیا۔ اس شخص نے کہا یہ مال تو مجھے آبا و اجداد سے ملا ہے۔ اس فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے تو اللہ تمہیں پہلے کی طرح کر دے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر وہ اپنی اسی صورت میں گنجے شخص کے پاس گیا تو اس نے اسے بھی وہی بات کہی جو اس نے اس برس والے سے کی تھی اور اس نے ویسے ہی جواب دیا جیسے اس شخص نے جواب دیا تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پھر پہلے کی طرح کر دے۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر وہ اپنی اسی صورت و حیت میں نابینا شخص کے پاس گیا تو کہا مسکین آدمی اور مسافر ہوں، میرے دوران سفر اسباب منقطع ہو گئے ہیں، آج منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے اللہ کا سہارا ہے اور پھر میں تم سے اس ذات کا وسیلہ بنا کر سوال کرتا ہوں جس نے تمہاری بینائی لوٹائی کہ تم ایک بکری دے دو جس کے ذریعے میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا۔ اس شخص نے کہا یقیناً میں ایک نابینا شخص تھا، اللہ نے میری بینائی لوٹا دی، جو چاہو لے جاؤ اور جو چاہو چھوڑ جاؤ، اللہ کی قسم آج جو کچھ تم اللہ کی خاطر اٹھاؤ گے اس پر میں تم پر کوئی سختی نہیں کروں گا۔ اس فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھو، تمہاری تو آزمائش کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہو گیا اور تیرے دو ساتھیوں پر ناراض ہو گیا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 1879۔ ام بجید رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول مسکین میرے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ پر رکھنے کے لیے گھر میں کوئی چیز نہیں پاتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھ پر کچھ نہ کچھ رکھ دیا کرو، خواہ جلا ہوا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ احمد، ترمذی، ابو داؤد اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1880۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو گوشت کا ایک ٹکڑا بطور ہدیہ پیش کیا گیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پسند تھا تو انہوں نے خادمہ سے فرمایا اسے گھر میں رکھو شاید کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرمائے۔ اس نے
اسے گھر کے طاق میں رکھا اور اتنے میں سائل دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، صدقہ کرو۔ اہل خانہ نے بھی کہا اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، یعنی تمہارا بھلا ہو۔ وہ سائل چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے کہ میں اسے کھا لوں؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، اور خادمہ نے فرمایا جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ گوشت لاؤ۔ وہ گئی تو وہاں طاق میں گوشت کے بجائے صرف ایک سفید پتھر پڑا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گوشت سفید پتھر بن گیا، تم نے اسے سائل کو کیوں نہ دیا؟ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1881۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں مقام و مرتبہ کے لحاظ سے بدترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا گیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ کے نام پر سوال کیا جائے اور وہ نہ دے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1882۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے اندر جانے کی اجازت طلب کی تو انہوں نے انہیں اجازت دے دی، اور ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کعب عبد الرحمن رضی اللہ عنہ وفات پا گئے اور انہوں نے مال چھوڑا ہے، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا اگر تو وہ اس بارے میں اللہ کا حق ادا کرتے تھے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے لاٹھی اٹھائی اور کعب کو دے ماری اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اگر میرے پاس اس پہاڑ برابر سونا ہو اور میں اسے خرچ کر دوں اور وہ مجھ سے قبول بھی ہو جائے اور پھر میں اپنے پیچھے 6 اوقیہ چھوڑ جاؤں۔ عثمان میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا آپ نے اسے سنا ہے؟ 3 مرتبہ کہا۔ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1883۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عصر ادا کی تو آپ سلام پھیر کر کھڑے ہوئے اور تیزی کے ساتھ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی بعض ازواج مطہرات کے حجروں کی طرف تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام آپ کی اس تیزی اور جلدی سے پریشان ہو گئے۔ جب آپ ان کے پاس واپس تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آپ کی تیزی پر تعجب کیا ہے، آپ نے فرمایا مجھے سونے کی ایک ڈلی ٹکڑا یاد آ گئی جو ہمارے پاس تھی۔ مجھے ناگوار گزرا کہ وہ مجھے اللہ کی یاد سے روکے رکھے، لہٰذا میں نے اس کی تقسیم کا حکم فرما دیا۔ بخاری اور صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے فرمایا میں نے صدقہ کے سونے کی ڈلی گھر چھوڑی تھی، میں نے اسے رات بھر گھر رکھنا ناپسند کیا۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر 1884۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو میرے پاس آپ کے 6 یا 7 دینار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں انہیں تقسیم کر دوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف نے مجھے مصروف رکھا۔ آپ نے ان کے متعلق پھر مجھ سے پوچھا آپ نے ان 6 یا 7 دیناروں کا کیا کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کی قسم آپ کی تکلیف نے مجھے مصروف کر دیا۔ انہوں نے وہ منگائے پھر انہیں اپنی ہتھیلی میں رکھا۔ فرمایا اللہ کا نبی کیا گمان کرے کہ وہ اللہ عز و جل سے ملاقات کرے اور یہ اس کے پاس ہو۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1885۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس وقت کھجوروں کا ایک ڈھیر ان کے پاس تھا۔ آپ نے فرمایا بلال یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے کل کے لیے کچھ ذخیرہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں کہ کل روز قیامت تو اسے جہنم کی آگ دیکھے؟ بلال خرچ کر اور عرش والی ذات سے مفلسی کا اندیشہ نہ کر۔ اس کی یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر
886۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، پس جو شخص سخی ہوگا تو وہ اس کی ایک شاخ کو پکڑ لے گا، پھر شاخ اسے نہیں چھوڑے گی حتیٰ کہ وہ اسے جنت میں لے جائے گی، جبکہ بخیلی و طمع جہنم کا ایک درخت ہے، جو شخص بخیل ہوگا وہ اس کی ایک شاخ پکڑ لے گا اور وہ شاخ اسے نہیں چھوڑے گی حتیٰ کہ اسے جہنم میں لے جائے گی۔ اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ حدیث نمبر 1887۔ علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، کیونکہ بلا و مصیبت اس سے آگے نہیں پہنچ سکتی۔ لم اجد، یعنی حافظ زبیر علیزی فرماتے میں نے اس کو نہیں پایا ہے۔ حدیث نمبر